ایک طرف یورپ کی سب سے بڑی طاقت بیزنٹائن رومن ایمپائر کی وہ دہشتناک فوج جس کی تعداد لگ بھگ 2 لاکھ تھی۔ ہماری فوج مسلمانوں سے زیادہ ہے اور فتح بھی ہماری ہی ہوگی۔ اور دوسری طرف صرف 40,000 ترک مسلم سپاہی۔ ایک طرف قدیم یورپ کے تاجدار رومانوس دی فورتھ اور دوسری طرف اسلام کا وہ شیر جس کے نام سے دشمن کا دل کانپ جائے۔ کیا ہوا جب یہ 2 فوجیں آمنے سامنے آئیں؟ کیا ہوا جب دنیا نے دیکھا کہ 40,000 مرد مومن نے 2 لاکھ کے سمندر کو چاروں کھانے چت کر دیا؟ کون تھا وہ جو اپنی فوج سے پہلے صف میں خود تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا تھا؟ کون تھا وہ جو جنگ کے دن سفید کفن پہن کر نکلتا تھا؟ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اسلام کے اس لیجنڈری سلطان کی طرف جس کا نام تھا سلطان الپ ارسلان۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک رایان ٹیلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ ایسی اسلامک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹریز اور لوگوں تک پہنچ سکیں۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ خراسان کی ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ میدانوں سے گزر رہی تھی۔ دور کہیں کسی گھوڑے کی ہلکی سی ہنہانت خاموشی کو توڑ دیتی تھی۔ آسمان پر کہکشاں ایسے چمک رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑی خبر دینے آئی ہو۔ اسی رات ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی آمد خود تاریخ کے لیے اعلان تھی۔ یہ اعلان کہ آنے والے برسوں میں دنیا کے نقشے بدلنے والے ہیں، سلطنتیں گر کر اٹھیں گی اور اسلام کی سرحدیں وہاں تک جائیں گی جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ اس بچے کا نام رکھا گیا محمد بن داؤد چغری، مگر دنیا نے اسے ہمیشہ ایک ہی نام سے پہچانا، الپ ارسلان، یعنی نڈر شیر۔ الپ ارسلان بچپن سے ہی دوسروں سے مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تیر چلاتا تو ہاتھ کانپتے نہیں تھے، گھوڑے پر بیٹھتا تو سیدھا جیسے کوئی تجربہ کار جرنیل۔ جب اس کا باپ چغری بیگ مہمات پر جاتا تو چھوٹا سا الپ ارسلان بھی خیموں میں بیٹھ کر جرنیلوں کی باتیں سنتا۔ اسے جنگی نقشے دیکھنے کا شوق تھا۔ اسے کھیلنے سے زیادہ تیاری پسند تھی، ایسی تیاری جس سے قسمت بھی بدل سکتی ہے۔ اس وقت ترک قبائل مضبوط تو تھے مگر ایک ساتھ نہیں تھے۔ وقت گزرتا گیا، الپ ارسلان جوان ہوا۔ جس میدان میں قدم رکھتا وہاں بہادری کی نئی کہانی لکھ دیتا۔ ایک بات اس کی شخصیت میں ہمیشہ رہی، جنگ سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا اور کہتا، یا اللہ، اگر میں تیرے دین کا سچا سپاہی ہوں تو مجھے سرخرو کرنا۔ ایسے لوگ تاریخ بدلتے ہیں اور وہ بھی انہی میں سے تھا۔ تغرل بیگ کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھنے کے لیے کئی امیر سامنے آئے، مگر جب الپ ارسلان دربار میں داخل ہوا تو سب کو اندازہ ہو گیا، یہ وہ شخص ہے جس کی قیادت میں یہ سلطنت آسمان کو چھوئے گی۔ 1066 میں الپ ارسلان سلجوق سلطنت کا سلطان بنا۔ وہ دن ایک نئے دور کی شروعات تھا۔ اس نے بغاوتیں ختم کی، قانون مضبوط کیا، عدل کو بنیاد بنایا اور خراسان کو عظیم مرکز میں بدل دیا۔ لوگ کہتے تھے جس شخص نے انصاف دیکھنا ہو وہ الپ ارسلان کے دربار جائے۔ پھر وہ شخص اس کے دربار میں آیا جس کا نام آج بھی سیاست کی کتابوں میں زندہ ہے، نظام الملک توسی۔ یہ جوڑی تاریخ میں مثال بن گئی۔ انہوں نے سلجوق سلطنت کو دنیا کی سب سے منظم ریاست بنا دیا۔ بازنطینی شہنشاہ رومانوس چہارم نے فیصلہ کیا کہ وہ سلجوقوں کو روکے گا۔ اس نے یورپ بھر سے فوجیں جمع کیں، بھاری زرہیں، جنگی مشینیں، صلیبی دستے، زرہ بختر میں لپٹا ہوا لوہے کا سمندر۔ ان کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تھی۔ دوسری طرف الپ ارسلان کے پاس صرف 40,000 فوج تھی۔ اگر فیصلہ تعداد پر ہوتا تو نتیجہ صاف تھا، مگر یہ جنگ زمین پر نہیں تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ الپ ارسلان اس وقت حلب میں تھا جب خبر پہنچی۔ وہ فوراً نکلا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہنے اور کہا، یہ میرا کفن ہے، اگر آج میں گرا تو اسی میں دفن ہوں گا، اور اگر زندہ رہا تو دشمن ہمیشہ یاد رکھے گا کہ مسلمان کیسے لڑتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر ہر سپاہی کا دل لوہے کا ہو گیا۔ میدان میں رومی فوج افق تک پھیلی ہوئی تھی۔
न खत्म होने वाली सफ़ें, भारी जरहें और वो गुरूर जिसने उन्हें अंधा कर रखा था। दूसरी तरफ सिलजूक, कम तादाद मगर फिरतीला, घोड़ों पर बर्क रफ्तार, तीरों में बेमिसाल। अलप अरसलान ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और नारा लगाया, अल्लाहु अकबर। जंग शुरू हुई। सुलजूकों ने सबसे खतरनाक हरबा इस्तेमाल किया, लड़ते लड़ते पीछे हटना, रूमियों को आगे आने पर मजबूर करना, उन्हें लंबी दौड़ में थका देना। रूमी भारी फौज भागते भागते टूट गई, सफ़ें बिखर गईं। बस यही लम्हा था जिसका अल्परसलान इंतजार कर रहा था। गुरूब का वक्त था। अल्परसलान ने दोनों बाजू ऊपर उठाए और पूरी फौज को नारा लगाने का हुक्म दिया, चारों तरफ से हमला करो। सुलजूक ऐसे टूटे जैसे बिजली गिरती है। रूमी फौज सिमट कर रह गई, निकलने के रास्ते बंद हो गए। लम्हों में 2 लाख का समंदर डूब गया। बाज़ंतीनी शहंशाह अल्परसलान के सामने जंजीरों में लाया गया। सुल्तान ने पूछा, अगर मैं तुम्हारे हाथों में होता तो क्या करते? रोमानूस बोला, मैं शायद कत्ल कर देता। अल्परसलान ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैं अपना दुश्मन भी माफ कर देता हूं। दुनिया हैरान रह गई कि ताकत के बावजूद रहम भी मुमकिन है। तुर्क यहां आबाद होने लगे। आगे चलकर यही खित्ता उस्मानी सल्तनत बना और यूरोप का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल गया। ये वो जंग थी जिसने तारीख को नई समत दी। 1072 में एक छोटे किले के मुहासरे के दौरान एक कैदी ने छुपकर खंजर मार दिया। अल्परसलान गिर पड़ा, खून बहता रहा मगर वो मुस्कुराया। आखिरी अल्फाज थे, सल्तनत तलवार से नहीं अदल से कायम रहती है। अगर मैंने कभी किसी पर जुल्म किया हो तो ए अल्लाह मुझे माफ कर देना। और यूं एक बहादुर शेर की कहानी इख्तिताम को पहुंची। आज भी जब हम तारीख के उन लम्हों को याद करते हैं तो ये सबक मिलता है, बहादुरी, हिकमत और अदल हमेशा जिंदा रहती है। और यही है वो विरासत जो अल्परसलान ने छोड़ा, एक हकीकी सुल्तान, एक नडर शेर और इस्लाम के लिए एक लाजवाल रहनुमा।